انڈین گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ آپ اپالوجی دیجئے. They apologized, the US government, کہ ہاں جی چلیے ہم سے غلطی ہو گئی, we apologize. ہمارے 26 سے اوپر فوجی سلالہ انسیڈنٹ کے اندر مار دیے گئے. ہم سو کالڈ ان کے الائز ہیں اور یہ مار دیا, اور ہم اس قابل نہیں ہیں, ہماری حکومت میں وہ اسپائن نہیں ہے, وہ کریج نہیں ہے کہ یہ اس پہ انسسٹ کر سکیں کہ آپ جی اپالوجی دیں. نہیں دیں. ہر چیز میں کنفیوژن. امبیسڈر نام کا کسی کو بھیج رکھا ہے, ڈیفیکٹو بیٹھے ہوئے حقانی صاحب وہاں واشنگٹن پہنچ کے, وہ تو خود امریکنز دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کتنی کرپٹ اور کمپرومائزڈ حکومت ہے. ان کو پتا ہے کہ all that they need is یہ بھکاری ہیں, انہوں نے اپنی قوم کو بیچنا ہی بیچنا ہے, لہٰذا ہم ان کی قیمت لگائیں گے اور ہم اپنا کام کرائیں گے. کیا مانگ رہے ہیں یہ اس دفعہ, اور آج بھی انہوں نے نہیں ریویل کیا ہے, یہ تو امریکن میڈیا نے ریویل کیا, ان کے نیوز پیپرز بتا رہے ہیں کہ جی کیا ڈیل ہونے جا رہی ہے, کتنے پیسے کے اندر سودا ہو رہا ہے, کہ جی $365 ملین دیے جائیں. بھئی کبھی تو یہ آگے سے بتائیں خود کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کیا بات چیت ہو رہی ہے, آپ قوم سے کنسنسس بلڈ کریں. یہ اتنا ایک میجر ایشو ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, I understand کہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, I'm not a foreign policy expert, ہو سکتا ہے, مگر because people have no faith in them, because جو چیز ہے وہ کرپشن کی نظر ہے, جو چیز ہے وہ پور گورننس اور انکمپیٹنس کی نظر ہے, تو کیسے قوم ان کے اوپر یقین کرے. کیا چیز اب چینج ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی. یہی حالات پہلے تھے تو اتنے زور شور کر کے ہائپ کریٹ کر کے مجبوری کو انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو سپلائی نہیں, لیکن یہ ہائپ انہوں نے کی یا یہ مطلب ہے جی دفاع پاکستان کونسل نہیں سر, خالی دفاع پاکستان کہاں سے آ گیا, اور بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی بہت پریشر ڈالا. بات واپس آپ کے پاس آتی ہوں. شاہد سید صاحب, آپ کی پارٹی کا شروع دن سے اس میں موقف مختلف رہا ہے, اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی آلموسٹ ہر بات میں ان کی حمایت کی ہے. اس کے علاوہ کہ آپ کو ان سے کچھ شکایت ہیں جو ہر کولیشن پارٹنر کو ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ANP کا ڈے ون سے اب تک کیا موقف رہا ہے کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے, ان کے ڈالروں کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو ہمیں زیادہ اتنی اونچی چھلانگیں نہیں مارنی چاہیے. جاسمین آپ کا شکریہ. عوامی نیشنل پارٹی تو روز ازل سے پہلے سے ہم نے یہ پالیسیاں 79 سے ضیاء اللہ کے دور سے کنڈم کیے تھے کہ ہمیں اب دوسرے ملکوں میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آج تو لوگ پھر بھی باتیں کر رہے ہیں, سپلائی کبھی رک گئی نہیں ہوئی, پارلیمنٹ میں بات ہوئی. ضیاء اللہ کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا اور ان کو لایا تھا, اور انگریز وہ جو برٹش امریکن آ کے ایڈریس کرتا تھا طالبان کو کہ آپ کا راستہ اچھا ہے اور آپ نیک راستے پہ ہو اور آپ کے ساتھ اسلام ہے اور آپ کے ساتھ امریکہ ہے, اس وقت کا معاہدہ کوئی دکھا سکتا ہے کہ وہاں کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اس وقت سے جو مداخلت شروع ہے, ہم اس وقت سے مدد لے رہے ہیں, ہم ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں. تو کتنے سالوں سے ضیاء الحق سے لے کر کے مشرف کے دور تک, بیچ میں اگر کسی کو سال 2 سال جمہوری حکومت آیا, ان کو تو قانون خبر ہی نہیں کہ معاہدہ کیا ہے. کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی ترقی نہیں ہے؟ یہ بات پارلیمنٹ میں آ گئی, اتنی ڈسکس ہو گیا, اتنی باتیں ہو گئی. اور بات سنو, ہم نے 50 ملک ہے تو ہمیں ابھی کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو پہلے دن سے اگر ہم دنیا کو بولے کہ آپ ہمارے دروازے سے یا ہمارے راستے یا ہمارے زمین سے اپلائی نہ کریں, نہ آئے, تو وہ بولے تھے کہ آپ بھی پھر ہمارے پاس نہیں ہو. تو کیا ہم اپنے پاؤں پہ اتنے کھڑے ہوئے, کیا ہم اپنے داروں بدار؟ یہ تو ویسی بات ہے سیاست کے لیے ہم لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں, اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی یا کیا ہو رہا ہے. اس وقت بدقسمت قوم ہم یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو یا اپنے نام کو امیج کو بنانے کے لیے تو ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں, کچھ بھی بول جاتے ہیں, جس کا انجام برا ہوتا ہے. یہ جو ابھی جو انہوں نے جوائنٹ سیشن میں خطاب بھی کیا کچھ لوگوں نے, بڑی بڑکیاں ہماری, بڑی بڑکیاں ہماری. یہ کام تو 2009-11 کے بعد شروع تھا, یہ سپلائی چل رہی تھی, اور اس وقت تو امریکن کو راستہ ہی نہیں تھا. ہم نے وہاں شمسی بیس دے دی ہے, اب تو ان کو شاید میرے اور تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو دنیا بھر پورا پاکستان میں جتنا سیمنٹ بنتا ہے وہ تو افغانستان میں بلگرام ایئرپورٹ پہ جا کے خرچ ہو گیا. تو ہم آج ہماری آنکھیں کھل رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم پچھلے 10, 12, 15 سالوں سے کر کیا بیٹھے؟ ہم نے اس کو کون سے آرڈر نہیں دیا, کیا چیز نہیں دیا, اور اگر ہم اس کو آج پابندی لگاتے ہیں تو کیا ہم سروائیو کر سکیں گے؟ نہیں, وہ تو آپ نہیں کر سکتے نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ میں یہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, اتنی بڑکیاں لگانے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے بڑکیاں ماری. ہم تو روز ازل سے کہتے ہیں کہ احترام انسانیت رکھو اور اپنی مذہب چھوڑو مت, دوسری مذہب چھوڑو مت. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی احترام, ساورنٹی تو ہماری آواز, اگر ڈرون حملے آتے ہیں وہ غلط ہے, ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں, ہماری ساورنٹی کے خلاف ہے. لیکن اس وقت چچن تاجک ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ کیا وہ ہماری ساورنٹی, وہ ہماری زمین کو یوز نہیں کر رہے؟
ہم ایک چیز کو غلط کرنے ایک کو صحیح کہتے. یہ دونوں غلط ہے. نہ ہماری زمین میں کوئی آئے نہ ہماری ہوا پہ کوئی آئے. ہم تو دونوں کی مخالفت کرتے ہیں. ہم تو بولتے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے. ہم تو چاہتے کہ ہم اپنی خود ایمانداری سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. ہم اگر اپنا دار و مدار صرف ایڈز کے اوپر رکھے, ہمارا بجٹ اس وقت پاس ہوا کہ جب امریکہ مدد دے گا. کیا 60 سال میں ہم نے یہ کر دیا؟ یہ مطلب حالات تو آپ کے یہی ہیں انفارچونیٹلی, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں سعید غنی صاحب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پر تنقید کی بات نہیں ہو رہی, جیسے سینیٹر ہارون نے کہا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کی بات ہم کرتے ہیں, لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ جب کیا ہم اس کو طریقے سے نہیں کر سکتے تھے؟ بیکاز دیکھیں اب 2-3 چیزیں جو پارلیمنٹ نے کہی ہیں ان میں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. شاید کر لیں, مجھے نہیں پتا, لیکن اب تک آنے والی اطلاعات کے مطابق وہ وقت گزر گیا, that time lapse ہو گیا. میں صرف ایک تھوڑی سی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی قصوری صاحبہ جس طرح سے کرٹیسائز کر رہی تھیں, مجھے عجیب اس لیے لگتا ہے کہ جو مشرف صاحب کے پہلے فورن منسٹر تھے نا, عبدالستار صاحب, وہ پی ٹی آئی کے کوٹے پہ بنے تھے فورن منسٹر. پھر قصوری صاحب تو خیر ان کے اپنی فیملی کے ہیں. کوٹے پر بنے تھے؟ پی ٹی آئی میں تھے نا, وہ پی ٹی آئی میں تھے اور منسٹر بن گئے. اس وقت کب پی ٹی آئی تھی؟ مطلب 2001 میں پی ٹی آئی تھی, جو بھی تھی. وہ عبدالستار صاحب جو ہیں وہ ان کے پارٹی کے سینیٹر صاحب ڈونٹ لاف, ان کی پارٹی میں شامل تھے. پھر خورشید قصوری صاحب پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی ہمارے تھے فورن منسٹر, اسی پالیسی کو وہ ڈیفینڈ بھی کرتے رہے, چلاتے رہے, آج وہ ان کی پارٹی میں بیٹھے ہیں. تو پی ٹی آئی کو تو کم از کم تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ جو فورن پالیسی پچھلے 10, 11, 12 سالوں سے جن لوگوں نے چلائی ہے وہ سارے اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ان کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا ان کو اس اینگل پہ بھی دیکھنا چاہیے. بات آپ کی میں بالکل ٹھیک ہے, میں تو ایگری کرتا ہوں اس سے کہ شاید ہمیں تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بیٹھ کے چیزوں کو لینا چاہیے. ہم جذبات میں آ کے جو فیصلے کرنے کا ایک کر دیا جاتا ہے نا, جی ہم پتہ نہیں سینے پہ گولیاں کھا لیں گے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے. ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی چاہیے کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کے جو مسئلے ہیں وہ کس طرح سے اس میں کمی ہو سکتی ہے. کیا امریکہ سے جنگ کر کے یا امریکہ سے دشمنی لے کے یا نیٹو سے دشمنی لے کے کیا ہم اپنے لوگوں کے مسائل میں اضافہ کریں گے یا ان میں کمی کریں گے؟ ہمیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی چاہیے. اور جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے, ان کے سامنے یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے جنگ کرنی ہے تو پھر یہ سارے دوست مل کے کل ہمارے پیچھے توپے لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ پاگل, ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں کرو. تو ہم نے جس طرف جانا ہے انہوں نے دوسری طرف ہی جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے حکومت کر رہی ہے اس میں اکیلے پرائم منسٹر نہیں کر رہے ہیں, اکیلے پریزیڈنٹ نہیں کر رہے ہیں, اکیلا فورن منسٹر نہیں کر رہا ہے. پوری ڈی سی سی کی ہے کابینہ, ڈی سی سی کے علاوہ کیبنٹ ہے, پھر وہ امبیسڈرز کو ملایا گیا, پھر وہ فورن ایکسپرٹس ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اس ملک کے بہتر انٹرسٹ میں ہوگا, اس ملک کے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہوگا. اور جو ہمارے دوست جو جذباتی فیصلے کر رہے ہیں اور جذبات میں آتے ہیں, انہیں میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں ان کا کیا کردار رہا ہے. لیکن جذباتی فیصلہ, یہ ڈاکیومنٹ جذباتی فیصلہ, جیسمین میں جواب دینا چاہتی ہوں, ضرور دیجیے گا فوزیہ, ضرور دیجیے گا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لے لینے دیں, I'll come back right to you. پاکستان میچ جیت گیا. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک. فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اگر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں ہارون اختر صاحب سے پوچھوں. جی تھینک یو. دیکھیں جاسمین, لیڈر جو ہوتا ہے نا, لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اس کا ایک ویژن ہوتا ہے اور وہ اپنی اس ویژن کے مطابق اپنی جو بھی اس کی ٹیم ہوتی ہے وہ اس ٹیم کی سنتا ہے بات اور وہ اپنی ٹیم کو گائیڈ کرتا ہے. اور پھر وہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس جو بھی لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. اب یہ جو غنی صاحب نے باتیں کہیں جو ابھی کہہ رہے تھے, یہ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں ان کی ٹیم کے اندر کون لوگ بیٹھے ہیں. ہنا ربانی خیر تو مشرف کی منسٹر تھیں, ان کے اکنامک مینیجرز جتنے وہ انہوں نے مشرف
مشرف کے ایرا سے لیے ہوئے. حفیظ شیخ تو مشرف کے فائنانس منسٹر تھے. واٹ ڈز اٹ پروو؟ ڈز اٹ پروو اینی تھنگ؟ انہوں نے تو تمام وہی ڈکٹیٹر کے فورن پالیسی اسی ڈکٹیٹر کی فالو کر رہے ہیں آج تک. کیا انہوں نے چینجز فورن پالیسی میں کیے؟ کچھ بھی نہیں کیے. بلکہ یہ اس ڈکٹیٹر کے مطابق کامن پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام آج زیادہ ٹربل میں. آپ کے پاس بھی ان کے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے تو دیکھیں سب کے پاس ہے نا, یہ تو اصولوں پہ چل رہے ہیں. پلیز ان سے کہیے گا 1 منٹ انتظار کریں. ٹھیک ہے, لیکن جیسمین I'm not finished yet please. Because I listened to him when he was talking. جی ضرور بولیں. جی سوری. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی جیسمین, دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اور ہمارے قائد عمران خان نے پہلے دن سے ان کا وہی سٹینس ہے. ہم کسی حکومت اور کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. ہم تمام دنیا کے ممالک سے اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں, مگر ود ڈگنیٹی اینڈ آنر. ہم پاکستان کی سالمیت کا سودا نہیں کرنا چاہتے. ہم قیمت نہیں لگانا چاہتے پاکستان کی. آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ایک ہوم گرون فارن پالیسی جس کو ڈکٹیشن ہمیں باہر سے نہیں لینا ہے. تو عمران خان نے ہمیشہ, ہماری جماعت نے ڈرون اٹیکس کو کنڈیم کیا. ہم وی آر دی اونلی پولیٹیکل پارٹی جس نے پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر ڈرون اٹیکس کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیے. ہم جس طرح, ہم گورنمنٹ میں تو نہیں ہے, نہ ہم پالیسیز بنا سکتے ہیں, مگر ہم نے وہ اپنی وائس اٹھائی, ناٹ اونلی لوکلی بٹ ایون ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. ہم جہاں جہاں یہ پہنچا سکے. تو یہ بات کہنا کہ جی آپ اپنا ذکر کریں, آپ حکومت میں آپ بتائیں کہ آپ نے 5 سال کے اندر, 4 سال میں آپ نے اپنی کیا پالیسی کے اندر کوئی ڈائریکشن بدلا جو ایک ڈکٹیٹر کی چل رہی تھی, انہی کے آدمی لے کے آگے پیچھے بٹھا کے کیا پاکستان کا حال کیا. کیا فرق پڑتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر کوئی ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے, دس از بٹ اے نیچرل فینومینا. جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے کچھ لوگ مل جاتے ہیں, کچھ نہیں ملتے, پھر وہ باہر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. Forget that. ہم بات یہ کریں. Okay, so that's fine. That is why I'm saying it is important that the leader is important. کہ لیڈر کا کیا ویژن ہے. He guides. He dictates to his team. Okay, چلیں ٹھیک ہے. جہاں لیڈرز پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ان جنرل ایک بات لے لیتے ہیں. میں اس بات پہ دوبارہ آنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ہم نے آلریڈی اس پہ کافی بول لیا ہے. سینیٹر ہارون صاحب, آپ نے وزیر اعظم کا انٹرویو سنا تھا؟ جی میں نے سنا تھا. اچھا, میں اس میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جو کنسنسس ہے, جو گیلپ کا پول ہے, جو 80% میجورٹی پاکستان کی عوام ہے, وہ تمام لیڈرشپ سے, گورنمنٹ سے اور پورے سیٹ اپ سے اتنی آوازار ہے کہ ان کا کسی میں بھی فیتھ اور ٹرسٹ نہیں ہے, انکلوڈنگ یور سیلف. تو ان کا دوسرے لیڈرز کی طرف بھی اشارہ تھا. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام میں ہر لیڈرشپ سے اعتبار اٹھ گیا ہے؟ جیسمین, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اب اس چیز سے باہر نکل جانا چاہیے کہ فلانے نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا, فلانے نے پیپل پارٹی کا ساتھ دیا, فلانے نے ANP کا ساتھ دیا. ہر پارٹی نے کچھ اچھے کام کیے ہیں, کچھ غلط کام کرتے ہیں, اور جو الیکٹوریٹ ہے وہ پھر فیصلہ کرتی ہے. اور اگر اچھے لوگ ایک پارٹی سے تھرو اے پروسیس آف الیکشن دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. پی ٹی آئی نے بھی لیے ہیں, اچھے لوگ بھی لیے ہیں, پی ٹی آئی نے, نواز شریف بھی لے رہی ہے. لہٰذا ہمیں اس فولڈ سے اب باہر نکل جانا چاہیے اور ہمیں پاکستان کی عوام کو ڈیلیوری کرنی ہے, ہمیں پاکستان کی عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. جہاں تک بات ہے کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا, میرا خیال ہے اس میں 2-3 پرابلمز ہوئے. اور اگر آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اردو نہیں بولتے, انگلش نہیں بولتے, اردو بولتے ہیں تو لفظوں کا استعمال کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. And I think that Prime Minister did not mean what he said. It was interpreted wrongly. اور میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی نے اچھا جواب نہیں کیا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ان کا مطلب جو آپ نے سوال نہیں پوچھا, بٹ میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. He is the Prime Minister of Pakistan. He could not have said what appeared on the television. He probably said کہ اگر آپ کا سروے بتاتا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ سروے آپ کا غلط ہے کیونکہ وہ نہیں گئے. اور میرا خیال ہے یہ بات اس حد تک ہمیں ختم کر دینے چاہیے. اب آپ نے کہا ہے کہ اعتبار, لیکن میں نے اس بات کی طرف ریفر نہیں کیا, آپ نے اس بات کی طرف ریفر کیا, بٹ آپ غلط بات کر رہے ہیں. I know. میں اب آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف. نہیں, اوکے, آپ نے سوال کی طرف ضرور آئے, لیکن I want you to clear one thing. آپ نے کہا آپ نے وزیر اعظم کی طرف سے ایک موقف دیا ہے جو بالکل غلط ہے, جو ایون پیپلز پارٹی نے بھی نہیں دیا. میں نے بھی دیا. دیکھیں, میں اس لیے دے رہا ہوں, میں وزیر اعظم کا اسپوکس مین نہیں ہوں, میں وزیر اعظم کا اسپوکس مین نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینی باڈی ہیز ٹو بی آؤٹ آف ہز مائنڈ.